ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں 26 اگست کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تشویشناک حالت کے باعث کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہسپتال کے کووڈ وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ ان کے انتقال کی تصدیق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کی ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتہائی اہم کردار تھا۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے شہر چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر قدیر خان نے ہی کی تھی۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ 1 اپریل 1936 کو موجودہ بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے تھے اور انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹلرجی میں ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں وہ مزید تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر 1976 میں پاکستان واپس آئے۔ انہوں نے 31 مئی 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اسی ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا۔ اس سے قبل انہیں 1989 میں ہلال امتیاز کے تمغے سے بھی نوازا گیا تھا۔ پاکستان کے آمر صدر جنرل پرویز مشرف نے امریکی ایما اور CIA کی معلومات کی بنا پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو جوہری نقشے اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے الزام میں گھر میں نظر بند کر دیا اور ان سے کسی کو ملنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان تمام الزامات کو قبول کرنے پر مجبور کیا اور انہوں نے کچھ الزامات کو ایک پریس کانفرنس میں قبول کیا اور کچھ سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں عدالت نے انہیں اس معاملے پر اظہار رائے کرنے سے منع کر دیا۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 2009 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک آزاد شہری قرار دیا اور نظر بندی سے نجات دی، تاہم اسلام آباد میں ان پر نظر بندی کی فضا تا دم آخر قائم رہی۔ واضح ہے کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والی ہیرو کے ساتھ اس ملک نے جو سلوک کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک جانب پاکستان میں فنکاروں اور اداکاروں کی خوب عزت افزائی کی جاتی ہے، لیکن دوسری جانب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیروز ہیں جنہیں صرف اس جرم کی سزا دی گئی کہ وہ محسن پاکستان ہیں اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ محسن پاکستان ہونے کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پوری زندگی مجرموں کی طرح قید میں گزاری۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر پوری قوم افسردہ ہے۔